عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ آج سب سے پہلے میں دعا کرنا چاہوں گا، خداوند کے حضور گڑ گڑا کے، اس کے ترس میں رہ کر، اس کے خوف میں رہ کر اور اس سے منت کر کے میں دعا کروں گا مملکت پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے لیے اور دونوں ملکوں کے ارباب اقتدار کے لیے کہ خداوند ان پر رحم کرے، خداوند ان کے دلوں میں فضل جاری کرے تاکہ جو معصوم لوگ ہیں ان کی جانیں بچ سکیں۔ وہ شعر یاد آ رہا ہے، مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، یہ لکیریں ہم نے کھینچی ہیں۔ زبور 24 کو اگر ہم پڑھیں تو زمین اور اس کی بھرپوری خداوند کی ہے، بس ہم نے لکیریں کھینچی ہیں۔ ایک کا نام افغانستان، دوسرے کا نام پاکستان، تیسرے کا نام چین وغیرہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ دھرتی، یہ زمین، یہ ارض خداوند کی ملکیت ہے۔ مجھے یاد ہے 1990 میں جب میں لاہور سے ٹرین لے کر اٹاری وہاگا کے راستے دلی پہنچا تو وہاگا بارڈر پر میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، میں پھر سے دہراتا ہوں۔ جب ٹرین سرحد کے اس پار رکتی ہے تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی دیوار گرل جالی ہوتی ہے اور وہاں سے ایک دروازہ اور ایک چھوٹا سا ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے آپ اس پلیٹ فارم کے دوسرے طرف جاتے ہیں، جہاں سے آپ کو ہندوستانی ٹرین لے کر پھر وہ امرتسر کے راستے دلی آپ کو پہنچاتا ہے۔ انسانوں کے لیے بہت مشکل تفتیش، پاسپورٹ کا دیکھنا، کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ دادا کا نام، یہاں پر ملکیت، یہ سب کچھ پوچھ لیتے ویزا لینے کے بعد بھی۔ مگر جس چیز کو میں نے وہاں پر دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ تھی چڑیاں۔ وہ چڑیاں جو ہیں ان کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی نہ اجازت کی، وہ بس سرحد کے اس پار اڑتے اور سرحد کے اس پار اڑتے۔ اے کاش ہم بھی ایسا ہی ہوتے، اے کاش ہمارے دلوں سے نفرتیں دور ہو کر محبتیں ہوتی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم گناہ میں ہیں، ہم گناہ کی دنیا میں ہیں اور خداوند کی حقیقی سلامتی وہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ یروشلم کی مثال دیں، یروشلم یا اورشلیم یا جیروسلم یا پھر جیسے وہ عبرانی میں کہتے ہیں یروشلائم، یعنی سلامتی کا شہر، اور وہاں پر کبھی سلامتی نہیں، کیونکہ خداوند جو اقتدار سلامتی ہے وہ ابھی تک تاجدار نہیں ہوا ہے۔ حقیقی سلامتی وہ صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور اس نے واضح کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے محنت اٹھانے والو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ کلپ آپ وہیں سے دیکھیں، چھوٹی سی کلپ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ آمین۔ فروتنی ہم اپنے آپ کو فروتن نہیں بناتے، یہ ہے وجہ کہ ہماری زندگی میں خدا کی سلامتی نہیں ہے۔
فرو تن یہ فارسی کے دو الفاظ ہیں. فرو یعنی نیچے جانا، تن یعنی ہمارا تن، ہمارا بدن، ہماری شخصیت، ہماری انا، ہمارا غرور. اسے ہم اوپر 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 اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری قومیت ہو، چاہے وہ ہماری مملکت ہو، چاہے وہ ہماری زبان ہو، نسل ہو، تہذیب ہو، وہ ہم اوپر اٹھا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو ہم دبا دیں اور نیچے لائیں. یہ ہے اصلی علت کہ ہم سلامتی میں نہیں ہیں. یہ ہے اصلی علت کہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ بوجھ، گناہ کا بوجھ، نفرتوں کا بوجھ اب بھی ہے، اور ہم محنت کرتے رہتے ہیں کہ اس بوجھ تلے سے اپنے آپ کو آزاد کریں، مگر یہ ناممکن ہے ہمارے لیے. مگر یہ کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس ایمان کے وسیلے سے ان نفرتوں پر غلبہ حاصل کریں. اس ایمان پر جو خداوند یسوع مسیح پر ہے، ہم ان نفرتوں پر سے ہٹ سکتے ہیں، ان نفرتوں کے بوجھ تلے سے ہٹ سکتے ہیں، اس پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف یسوع کر سکتا ہے. یشوع یعنی خداوند نجات ہے. یشوع کے معنی ہی ہے، عیسیٰ کے معنی ہی یہی ہے. خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے، یہوشوا. صرف وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، صرف وہی ہمیں حقیقی سلامتی بخش سکتا ہے. اور میں دعا کروں گا آج کہ خداوند ہمیں وہ سلامتی بخشے جو صرف اور صرف یسوع میں ممکن ہے. ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں اور بات کریں، وقت کم ہے. ہیلو، آپ کا فون کٹ گیا. تو آپ جب فون کرتے ہیں برائے مہربانی آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں اور اس وقت بات کریں، کیونکہ ٹی وی کی آواز دوبارہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور یہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے آپ کو سننا. تو آج ہم دعا کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے لیے. اے خداوند، میں پاکستانی اور ہندوستانی لوگوں کو، خصوصاً ارباب اقتدار کو، تیرے تخت شفاعت کے حضور لاتا ہوں. اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو رحم فرما دونوں ملکوں پر، دونوں ملکوں کے لوگوں پر. تو ارباب اقتدار کو عقل، خرد اور حکمت عطا فرما تاکہ وہ اے خداوند اپنے غرور سے نیچے آئیں اور تیرے پیچھے ہولیں اور تیری سلامتی کو پائیں. تو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں میں یہ دعا مانتا ہوں. آمین، آمین اور آمین. اور خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو تھیموتھیوس کے نام خط میں پالوس رسول اپنے فرزند روحانی کو یوں لکھتے ہیں: پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے، سب آدمیوں کو. مسیحیت جو ہے وہ صرف ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اور ہم اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کرو، ان سے محبت رکھو. اور لکھا ہے بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے اور امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ہے کتاب مقدس، اور یہ ہے کتاب مقدس کا درس ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے. ہیلو، ہاں جی بہن. سلام پاسٹر جی. سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شکر ہے خدا کا. آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ خدا کا شکر ہے، وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے خدا کی مہربانی سے. آپ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جی پاسٹر صاحب، مجھے نا تھائرائڈ کا پرابلم ہو گیا ہے، اور میرا نا عجیب سے ہمارے گھر میں کچھ عجیب سی ہے، مطلب کہ وہ بیماریاں سی ہیں، مطلب کوئی بھی ٹھیک نہیں رہتا. تو کبھی میں بیمار ہو جاتی ہوں، کبھی میرا بیٹا، کبھی کوئی. تو اس طرح آپ پلیز دعا کریں.
ضرور دعا کروں گا. اے خداوند میں اس وقت اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، خصوصاً ان کے تھائرائڈ کے لیے. خداوند تو ان کو شفا دے، ان کے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے. میں دعا کرتا ہوں خداوند تیری سلامتی، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. تو ان کو برکت عطا فرما، تو ان کی مشکل کشائی فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن، خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے. اور یہ گڈ ایوننگ پاسٹر صاحب، کیسے ہو؟ خدا تانوں برکت دے، تندرستی دے، صحت دے. خدا تانوں اپنی یہ بھائی نے آپ میں یہ پیغام سننا چاہوں، آپ مہربانی سے 1 منٹ بعد فون کریں کیونکہ یہ پیغام انہوں نے چھوڑا ہے، کیونکہ کئی بار فون کیا. میری ایک تھوڑی سی پریشانی ہے کہ میرے بیٹے دے نا پیپر فرانس سے تے وکیل تے بن گئے، وکیل تے کرا لیا انہیں، پیپر بھی چیک ہو گئے نے، لیکن ہن وہ کہن ڈے نے کہ تنخواہ دیاں جڑیاں نے نا سیلریاں دی سلپ چاہیدی ہے. تے دعا کرو کہ مالکاں دے دلاں وچ فضل تے رحم پا دے تے سانوں سلپاں دے دین تے اودے پیپر بن جان. ضرور. اے خداوند میں بھائی کے فرزند کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، خداوند تو رحم فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، خداوند ان کی مشکل کشائی کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ بات کریں مہربانی سے، آپ نے فون کیا ہے. ہیلو، آپ بات کریں مہربانی سے، ٹی وی کی آواز کو کم کریں، آپ بات کریں، وقت کم ہے. ہیلو بہن، بات کریں. بہن میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں مہربانی سے. سلام پاسٹر جی. سلام بہن جی، سلام. پاسٹر جی مینوں خدا نے بلیس کیتا ہے، تیسرا مہینہ لگا ہویا ہے تے تسی دعا کرو خدا مینوں بیٹا دے، اور مینوں بہت ویکنس ہو رہی. ضرور میں دعا کروں گا. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ عابدہ نادر. اے خداوند میں اس وقت بہن عابدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تیرے دست شفا ان پر ہو. میں دعا کرتا ہوں خداوند ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما اور ان کو برکت دے خداوند، اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تیرا فضل جاری ہو ان پر اور ان کے گھرانے پر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو ہیلو. سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی سر، خداوند کا شکر ہے، بڑا فضل ہے، بڑی رحمت اس کی، آپ کی دعاؤں کا خدا کا شکر. سب خدا کا سر شکر. یہ میرے بڑے بھائی ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، گردوں کا ان کو مسئلہ ہے، یہ ان سے کال دعا کریں ذرا. ضرور ضرور. ہیلو. سلام پاسٹر صاحب. سلام بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ ایمانویل مسیح میرا نام ہے. ایمانویل مسیح. ضرور میں دعا کروں گا آپ کے لیے. وقت کم ہے تو میں دعا کروں گا آپ کے لیے. آپ کے بھائی نے سمجھا دیا. اے خداوند میں ایمانویل مسیح کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، ان کو جو گردوں کا مسئلہ ہے خداوند تو ان کو لمس کر، ان کے بدن کو چھو. اے خداوند ان کو حکمت عطا فرما کہ وہ کیا کھائیں، کیا پئیں، کیا احتیاط برتیں. ڈاکٹروں کو حکمت فرما تشخیص کے لیے، جو دوائیں وہ استعمال کرتے ہیں خداوند وہ بھی ان کے لیے شفا ہو، ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو. سلام جی. سلام بھائی، کیسے ہیں؟ سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، خدا کا شکر ہے جی. میں پاکستان لاٹھیاں والا فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ ندیم مسیح. ہاں جی بھائی ندیم مسیح، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ جی میں نے نا گواہی دینی تھی، بیٹے کے لیے دعا کروائی تھی پچھلے بدھ کو، آدم کے لیے. اس کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2-3 ماہ لگیں، بیڈ ریسٹ کرنی ہے، لیکن ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، دعا کی، تو خداوند کا شکر ہے وہ چل پھر رہا ہے. خدا کا شکر ہے. ہاللویا. یہ خداوند کا شکر گزار ہوں میں. ہاللویا. گواہی ہے میری، خدا کا شکر. گواہی ہے. خدا مجید اس کے لیے دعا کرنی ہے. ضرور ضرور دعا کروں گا. خدا
سے کامل شفا دے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے. ضرور میں دعا کیا اور مزید دعا کروں گا پاکستان کے لیے. اے خداوند میں بھائی کے فرزند کے لیے پھر دعا کروں گا کہ ان کو شفائے کامل اور قوت جسمانی عطا فرما, ان کو قوت روحانی بھی عطا فرما تاکہ وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہو. میں پھر مملکت پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے اور ان کے ارباب اقتدار کے لیے دعا کروں گا. خداوند تیری سلامتی ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ مہربانی سے دوبارہ کوشش کریں. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جو میں نے کلپ نہیں دکھا سکا آپ کو ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے, مگر خدا کا شکر ہے بہت سے ٹیلی فون کالز بعد میں رات کے آدھی رات تک میں ٹیلی فون کالز لیتا رہا اور خداوند کا شکر گزار ہوں بہت سے بچ گئے, بہت سے بچ گئے. یہی ہمارا مقصد ہے خداوند کی طرف سے کہ میں یہاں ایسے ویسے نہیں بیٹھا, دعا کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ لوگ خصوصاً میرے مسلمان بھائی بہن وہ خداوند یسوع مسیح کو جانیں. تو کلپ دیکھیں گے. اس سے پہلے میں یہ کال بار بار آ رہی ہے, میں یہ کال لوں گا. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام پاسٹر جی. سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی میں ٹھیک ہوں. میں ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ارشاد اشرف میرا ہاں جی نام ہے. بھائی ارشاد. تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرانی ہے. اس کے پیپر ہیں, 3 ہو گئے, 5 رہتے ہیں. ہاں جی اور دوسری بڑی بیٹی ہے, اس کی شادی کی ہے, خدا نے اسے بھی بلس کی ہے. آپ اس کے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی, پورے گھر کے لیے, ضرور بچوں کے ضرور لیے, ضرور اور پاکستان کے لیے بھی دعا ضرور کریں. ضرور ضرور. پاکستان آج میرے دل میں ہے, ہندوستان آج میرے دل میں ہے, لوگ ارباب اقتدار میرے دل میں ہیں, میں ان کے لیے دعا کروں گا. اے خداوند, جیسا کہ بھائی نے التجا کی کہ میں دعا کرتا ہوں پھر بھی تیری سلامتی ان 2 ملکوں کے لوگوں پر ہو. خداوند تو رحم فرما. خداوند میں بھائی کے بیٹی کے لیے خصوصاً ان کے پیپرز کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کو سرفرازی عطا فرما. دوسرے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کو کامیابی عطا فرما, ان کو برکت دے, گھر والوں کو برکت دے. تیرا فضل اس گھرانے پر ہو, وہ تیرے لیے نمک اور نور ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو. ہاں جی بہن, پاسٹر جی. سلام بہن جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی جی شکر ہے خدا کا, میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہے؟ خدا کی مہربانی ہے. میں بات پشاور سے مہوش. ہاں جی بہن جی میں مہوش. پشاور سے مہوش بات کر رہی ہاں ہوں. جی بہن مہوش, جی میں عامر. میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو. اسٹاک پیشنٹ ہے تو وہ جی وہ ہر ویڈنسڈے آپ سے پرے کراتے تو ان کو خداوند نے بہت شفا دیا. اب وہ خدا کا کافی شکر. ریکوری میں ہے, بول سک رہے ہیں. خدا تو کا ان کو شکر. مزید دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ابھی بھی ان کے لیے دعا کیجیے. ضرور ضرور. اے خداوند, میں پھر تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند تو رحم فرما کہ وہ کامل شفا پائیں, اور بہن مہوش کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ان کو تسلی دے, ان کے گھر والوں کو برکت دے, اور ان کو نمک و نور بنا. پشاور کے لیے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن, خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو ہیلو. ہیلو. ہاں جی میں سن رہا ہوں. ہیلو. ہاں میں سن رہا ہوں, آپ بات کریں. پاسٹر جی میرے واسطے دعا کرو, میں کافی عرصے تو بیمار ہوں. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ شناز بی. ہاں اے خداوند, میں اس وقت تیرے فرزند کے لیے, تیرے بندی کے لیے میں دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان پر رحم فرما, ان کے بدن کو چھو اے خداوند, اور ان کو شفاء کامل عطا فرما. اے خداوند تو رحم فرما, اور تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. آپ میں یہ کلپ رکھنا چاہتا ہوں. آپ سب سے پہلے مہربانی کر کے فون نہ کریں اس وقت, کلپ کے بعد آپ فون کریں. اس کلپ کو ضرور دیکھیں, اس میں ایک پیغام ہے, خدا کے کلام کا پیغام ہے آپ کے لیے, اور آپ یہ ضرور سنیں سب سے پہلے.
آج ہم ایک خوبصورت اسرائیلی نیشنل پارک میں آئے ہیں. سب سے پہلے ہم اس جگہ گئے جہاں پر مشہور زمانہ ریمبو فلم اس کی تیسری قسط فلمائی گئی تھی. لوگ سوچتے ہیں کہ وہ افغانستان میں فلمائی گئی، مگر افغانستان کے بارے میں ہے، مگر افغانستان میں نہیں. ہاں، کچھ حصے جو پاکستان میں بنی تھی وہ فلم پشاور میں، وہ تو پشاور ہی کے تھے، کیونکہ یہ 1986 87 88 کی بات ہے. 88 میں وہ فلم آئی. اس سے پہلے ان کی ڈبنگ وغیرہ ہوئی، تو وہ کچھ حصے تو پاکستان میں پشاور میں تھے، مگر باقی کے سارے افغانستان میں ہوئے. افغانستان کے بارے میں تھا، مگر فلمائی گئے جو صحنے ہیں وہ یہاں پر اس جگہ تھی. اور پھر ہم آ رہے تھے، بھائی نے کہا کہ ہولی سپلکر میں جہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہ تاریخی مقام دیکھتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور پھر دفنائے گئے، کیونکہ اس سے مسیحی مذہبی لوگوں نے ایک طرح کے مزار بنایا ہوا ہے. بمشکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے قبور کیسے ہوا کرتے تھے، جو قبریں ہیں وہ کیسے ہوا کرتے تھے. اس کی آپ کو معلومات ہولی سپلکر میں بالکل نہیں ملے گی، بالکل نہیں ملے گی، کیونکہ اسے ایک زیارت کی صورت میں بنایا گیا ہے. اور میں زیارتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا. یہ اگر لوگ وہاں جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بت پرستی ہے. ہاں، وہاں جانا تاریخی اعتبار سے دیکھنا اس جگہ کو، اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم جائیں وہاں دیکھیں. ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مسیح جس نے اپنی جان صلیب پر دی، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ گاڑا گیا، یہ وہ جگہ ہے جس سے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں مسیح کے محبت کے بارے میں. مگر اصل میں جو قبر 2000 سال پہلے ہوا کرتے تھے وہ یہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں. آپ اس طرف جو پہیا جیسے ایک پتھر ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ایسے پہیے ہوئے کرتے تھے، آسیاب کی طرح پہیے ہوا کرتے تھے. رولنگ سٹون جسے کہتے ہیں، آپ رولنگ سٹون یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بالکل میرے روبرو رولنگ سٹون. آپ اس کا ایک کونا دیکھ رہے ہیں یہاں سے، کیونکہ یہاں اس کو رول کیا ہوا ہے، یعنی ہٹایا گیا ہے تاکہ میں یہاں آ سکوں. اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ قبریں ایسی ہوا کرتی تھی، اور یہ رولنگ سٹون جو ہے، یہ پتھر، بہت بڑا پتھر، آسیاب کا پتھر، تو اسے لاتے تھے تاکہ اسے دھکا دے کر جیسے پہیے کی طرح قبر کے دہانے پر اسے لائے. تو اصل میں جو قبریں ہوا کرتی تھی 2000 سال پہلے، بالکل اسی کی طرح یہ در حقیقت میں 2000 سے زیادہ قدامت کا ایک قبر ہے، اس زمانے کا ایک قبر ہے. تو لوگ ایسے قبروں میں پہلے رکھتے تھے، اور پھر جن کے پاس پیسہ ہوا کرتا تھا وہ ایسے بڑے بڑے قبروں میں رکھتے تھے، باقی کے وہ دفن کرتے تھے بعد میں وغیرہ. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں کئی قبریں ہیں. ایک قبر وہاں پر ہے، یہ اس کے اندر اگر میں جاؤں، شاید جاؤں یا نہ جاؤں، مگر یہ قبر ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. یہاں پر یہ ایک قبر ہے، اب یہ نہیں معلوم آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو یہاں پر 2-3 آدمیوں کے لیے قبر کی جگہ کی گنجائش ہے، اور یہاں پر وہ لاتے تھے لوگوں کو اور دفناتے تھے. اور یہاں بھی چھوٹے چھوٹے قبریں ہیں. اور پھر اس طرف اگر میں جاؤں تو یہاں پر بہت ہی بڑی قبر ہے. یہ دیکھو، یہاں سے مغارہ ہے اور یہاں سے آپ اس طرف سے نکل بھی سکتے ہیں. تو جو قبریں ہیں اس زمانے میں وہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے. میں نے سوچا کہ یہاں آ کر اسے ڈاکیومنٹ کروں، کیونکہ ہولی سپلکر میں جو کنیسۃ القیامہ، وہاں پر کنیسۃ القیامہ جو ہولی سپلکر چرچ، یا پھر عربی میں کنیسۃ القیامہ یعنی قیام کا کلیسیا یا کلیسیا قیام، کیونکہ وہاں خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے قیام کیا، یعنی
وہ زندہ ہوا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسیحی لوگ قیامت سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا قیام ہوا. ہم قیامت سے نہیں ڈرتے. قیامت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں قیامت کبریٰ قیامت صغریٰ یہ وہ کر کے. ہم کسی بھی قیامت سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہم قیامت میں ہیں. وہ ہے یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. جب اس نے مخاطب ہو کر کہا الیعازر کے بہنوں کو اور لوگوں کو جو اس کے پیچھے آ رہے تھے تم مان لو یہ کیا آپ کو باور ہے کہ میں زندگی اور میں ہی قیامت ہوں. تو قبریں جو ہے وہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے جس طرح ہولی سپلکر میں اب ہے کیونکہ اس کو بالکل ڈھانپا گیا ہے. لوگ اسے اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکتے. وہ چھوٹی سی جگہ ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا. وہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں مگر مقام وہی ہے. مقام وہی ہے. صلیب کا مقام جو گلگتہ ہے وہ وہیں پر ہے. جہاں دفنایا گیا وہ بھی اس کے بالکل نیچے ہے وہیں پر ہے. مگر جو قبریں ہوا کرتی تھی وہ اس طرح کی تھیں. وہ قبریں جو ہیں وہ اس طرح کی تھیں. اور پھر الیعازر کے زمانے میں بھی میری مارتھا الیعازر کی جو داستان ہے جب وہ بیمار ہو گئے تو خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا کہ چلیں ہمارا دوست جو ہے وہ بیمار ہے. اس نے کہا کہ نہیں وہ سویا ہوا ہے. شاگردوں کو حیرانی ہوئی کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے. اس کی بہن نے بھی کہا مولا اگر آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی زندہ ہوتا. تو اس نے کہا یقین رکھو میں قیامت اور زندگی ہوں. اور الیعازر کو بھی اسی طرح کے ایک قبر میں لایا تھا. اب میں اس قبر میں بھی گیا ہوں. اس کے بارے میں بھی میں نے ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے ریکارڈ کیا ہوا ہے. اس کو بھی آپ کسی پروگرام میں ضرور دیکھے ہوں گے یا دیکھیں گے. مگر وہاں پر بھی یہ جو پتھر یہ جو رولنگ سٹون ہے اب وہ نہیں ہے وہاں پر کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے اور وہ فلسطینی علاقہ ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں بلکہ وہ ایک مسجد کے ہاتھ میں ایک مسجد وقف کے ہاتھ میں ہے. مگر وہ مسیحیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹورسٹ پلیس ہے ان کی کمائی ہے اور وہاں پر مسیحی لوگ جاتے ہیں. جیسے کہ میں وہاں پر گیا اور اس کے بالکل اندر گیا غار کے بالکل دور دراز غار کے اندر گیا تو وہاں پر الیعازر کو بھی جیسے کہ کتاب مقدس میں لازرس دیا گیا ہے یا لازرر دیا گیا ہے. اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہے. انگریزی میں لازرس کہتے ہیں مگر الیعازر جیسے ہم فارسی میں اور عبرانی میں کہتے ہیں الیعازر کا قبر بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. اور ایسے قبروں میں وہ دفناتے تھے اپنے مردوں کو. جو لوگ فوت کرتے تھے وفات پاتے تھے تو ان کو ایسے قبروں میں لاتے تھے. یہ اس کی ایک مثال ہے. اس لیے میں یہاں پر آیا تاکہ آپ کو اس زمانے کے قبروں کا ایک نمونہ دکھاؤں. اچھی بات ہے کیونکہ یہ ایک 360 کیمرہ ہے. آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں اسے کہ کس طرح کا ہوا کرتا تھا. تو یہ اس طرح کے قبریں اس طرح کے ہوا کرتے تھے 2000 سال پہلے ایسے ہوا کرتے تھے. مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح کا قبر خالی ہے بالکل خالی ہے. یہاں پر شاید کئی لوگ یہاں پر جب میں جاتا ہوں تو یہاں پر مقبرے ہیں اور لوگوں کے دفن کا حصہ ہے یہاں پر. تو یہ قبر خالی نہیں کیونکہ اس میں ان مردوں کے ہڈیاں ہیں چاہے وہ ان چھوٹے چھوٹے میں ہو اس بڑے والے میں ہو. بہت ڈراؤنی اگر آپ اندر جائیں. میں اندر گیا دم گھٹنے لگا وہاں پر. میں واپس آیا کیونکہ تاریک بھی ہے. تو یہاں پر ان کے استخوان یا ہڈیاں شاید اب بھی موجود ہوں مگر قبر خالی خداوند عیسیٰ مسیح یسوع مسیح کے قبر بالکل خالی ہے. آج بھی خالی ہے. جیسے کہ میں وہاں گیا شاید آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ
عورتیں آج بھی آتی ہیں وہاں پر, مرد بھی وہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس ٹنل کے اندر سے جاتے ہیں, ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے ہیں. ایسے ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے تاکہ لوگ جو زیارت کے لیے آتے ہیں اسے دیکھ سکیں ہیں, اپنے خداوند کے اس قبر کو دیکھ سکیں. وہ بالکل خالی ہے, قبر خالی ہے. فارسی میں ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے, قبر خالی نگر کار یزدان ما, زنده عیسی ببین اصل ایمان ما. قبر خالی نگر, دیکھو خالی قبر کو, کار یزدان ما, ہمارے خدا کا کام کیسا ہے, اس کی قدرت کیا ہے. زندہ عیسی ببین, عیسیٰ جو زندہ ہے اسے دیکھو. زندہ عیسیٰ ببین اصل ایمان ما, زندہ عیسیٰ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا اصل ہے. ہماری ایمان کی جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے. اس قبر میں ضرور ہڈیاں ہیں. کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ صدیوں 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 رہتے ہیں. ڈائناسورس کے وہ جو ہڈیاں نکالے ہیں ایکسکیویشنز میں پیلنٹالوجسٹس نے, تو اس سے معلوم ہے کہ ہڈیاں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ہوں گے ضرور, مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو قبر ہے وہ بالکل خالی, کیونکہ وہ جیتا خداوند ہے, زندہ خداوند ہے. اب وہ وہاں پر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پر لایا تاکہ اس قبر خالی کو آپ دیکھ سکیں کہ اس زمانے کے قبور, اس زمانے کے جو قبریں ہیں وہ کیسے ہوا کرتے تھے. اس طرح رولنگ سٹون جو پہیا ہے, جو ایک عرابہ ہے, اس کو لاتے تھے قبر کے دہانے پر بند کرتے تھے, وہ بالکل اسی طرح تھے. خداوند آپ کو برکت دے. اب میں اس کی قبر کے اندر ہوں, ایک دن میرا بھی قبر کھودیں گے یا پھر مجھے جلائیں گے, کوئی بات نہیں, جس طرح بھی کریں. اگر جب میں مر جاؤں, میری ہڈیوں کا کوئی مجھ سے اس سے سروکار نہیں, کیونکہ میری روح اور جان جو ہے وہ پرواز کرے گا میرے خالق کے پاس جلال میں. میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. میرے لیے مرنا جو ہے وہ حاصل ہے, وہ حاصل ہے. مرنا جو ہے وہ میرے نفع میں ہے, کیونکہ میں جلال میں جاؤں گا. میں جلال میں جاؤں گا. لوگ قبروں پر جاتے ہیں, روتے ہیں, یہ مردہ پرستی ہے, ایک طرح سے مردہ پرستی ہے. ہمیں قبروں پر جانا ہمارے لیے لازم نہیں, کیونکہ وہ وہاں پر مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہے. ہم کچھ نہیں, نہ تو قبریں ہمیں کچھ دے سکتا ہے. کوئی شاید اپنی تسلی کے لیے یا پھر ایموشنل جو جذبات کے لیے وہاں جائے, یہ ایک الگ بات ہے. مگر جب ہم مر جاتے ہیں تو دو ہی راستے ہیں, یا ہم خدا سے بالکل الگ جائیں گے اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لایا, یا پھر ہم جلال میں جائیں گے ضرور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں. تو خداوند آپ کو برکت دے. میں یہاں سے باہر نکلوں گا تاکہ اس 360 کیمرہ میں آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ سکیں. پھر میں اس کیمرے کو اس کے اندر کروں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے وہاں بھی دیکھ سکیں. تو میں باہر جاؤں گا اور پھر اندر آؤں گا. تو یہ ہے وہ قبر جسے آپ نے دیکھ لیا. اب میں اسے تھوڑا سا اندر لے جاؤں گا, اس کو یہاں سے اندر لے جاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح, یہ تاریخ ہے, میں کوشش کروں گا, امید ہے کہ آپ دیکھ سکیں. یہ دیکھیں, امید ہے کہ آپ دیکھ سکیں. تو میں اس کے اندر لے گیا. تو یہ تھا اس زمانے کا قبر, ایسے ہوا کرتے تھے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.
my brother. I thought you said my name when you came out. Oh, really? Yeah. We both did, and we both started coming. We got to take a picture, so don't take this one. Oh, yeah. I was still recording. I said, I will get out of this grave so that you can see 360 of how the grave of those years. Can I stop recording now? And I did mention Holy Sepulchre that you don't see there. Yeah. It's just they have made a This is pilgrimage cool, place. isn't it? I said, this is the real deal. This is how it used to be. Yeah. You know, I said, only rich people actually could afford this big. Yeah, of course. The poor people, they were just dig and just bury. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں وہاں جا سکوں، کم از کم اس زمانے کے جو قبور تھے وہ آپ کو دکھا سکوں. مگر آپ ایک چیز میرے ذہن میں اب آئی ہے کہ میں زندہ تھا جب میں اس کے قبر کے اندر گیا اور زندہ ہی واپس لوٹا، مگر ایک دن میں مر جاؤں گا. میں انسان ہوں، کیونکہ میرا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے جو مردہ ہو کر اس قبر میں لے جائے گئے مگر وہ زندہ آئے اور وہ ابد تک زندہ ہے. اس کی زندگی کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اس کے قیام میں قیام رکھتا ہوں. یہ ہے میرا خداوند، یہ ہے میرا خداوند. عقیل رضا لکھتے ہیں، برادر آئی لو یو، گاڈ بلیس یو. آئی لو یو ٹو، گاڈ بلیس یو ٹو. خداوند آپ کو برکت دے. معاذ اینڈرو آئی فائی کی ایموجی اور دعا دست دعا میں ہے. خداوند آپ کو بھی برکت دے. یہ تھوڑی سی گڑبڑی ہو رہی ہے تاکہ میں دوبارہ اس کو لا سکوں. اور آمین لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں بیکاز وی بلیو آن لائیو گاڈ، یعنی لیونگ گاڈ. living God. We believe in a living God کیونکہ ہمارا یسوع زندہ ہے. And we have to sacrifice our daily life, egoistic things. ego، ہم اپنے ایگو کو بالکل، ایگو جو ہے وہ ہمیں مار رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا میرے عزیز بھائی. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو آپ نے فون کیا، آپ بات کریں مہربانی سے، وقت کم ہے. ہیلو آپ کا نام کیا ہے؟ ہیلو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام یوسف مسیح. ہاں ضرور، میں دعا کروں گا آپ کے لیے. اے خداوند میں اس وقت یوسف مسیح کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو شفائے کامل عطا فرما، ان کو چھو، ان کے بدن کو چھو، ان کو شفا دے. اے خداوند تیرے دست رحمت اور سائے شفقت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو آپ نے فون کیا، برائے مہربانی آپ بات کریں. آپ ٹی وی کی آواز کو کم کر کے بات کریں مہربانی سے. ہیلو ہاں جی بہن میں سن رہا ہوں، بات کریں. سلام بہن جی، سلام. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ میرا نام شبانہ ہے، فیصلہ آباد بول رہے ہیں پاکستان سے. ہاں جی بہن شبانہ، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ پر سب نا ہمارے لیے نا دعا کریں، ہمارے نا پلاٹ پر نا کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے. ضرور میں دعا کروں گا. ہمارے لیے پرے کریں. خداوند میں اس وقت بہن شبانہ کو، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں جو قبضہ ہوا ہے اگر یہ ناحق میں ہے، خداوند تو اے خداوند تو رحم فرما. اور میں دعا کرتا ہوں فضل جاری کر ان کے لیے. میں دعا کرتا ہوں تاکہ ان کی ملکیت ان کو واپس ملے، جو تو نے ان کو دیا ہے خداوند ان کو واپس لوٹے. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو برکت دے ان کو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. ہیلو السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ہاں جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو، بات کریں. جی وہ میں بھائی واسطے دعا کرائی تھی نا ایک دمے والے واسطے. ہاں جی وہ واسطے ذرا دوبارہ کریا جائے. ضرور. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو شفائے کامل عطا فرما، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو بہن. فیصلہ آباد سے. ہاں جی بیٹی.
मेरी मम्मी की दवा करे, वो रोज बीमार रहती हैं। ज़रूर ज़रूर बेटी। ऐ खुदावन मैं इस वक्त इस बच्ची के वालिदा के लिए दुआ करता हूँ खुदा, उनको तेरे तख्ते शफात के हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ तू उनको चंगाई दे खुदावन। ओ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने दस्ते मुबारक उन पर रख है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि उनको कामिल शफा मिले खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें, वक्त कम है। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से। हेलो, मैं आपका फ़ोन काट दिए देता। हेलो, आप बात करें मेहरबानी से, बात करें। हेलो, हाँ जी, बात करें। आपने फ़ोन किया, बात करें। सलाम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, सब ठीक है। खुदा की मेहरबानी। आप टीवी की आवाज़ को कम करें, आप बात करें क्योंकि वक्त बहुत कम है। हाँ जी परसब मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, तो परसब हालेलुया, शुक्र है वो बहू लौट आई है। ओ खुदा का शुक्र है। हालेलुया 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 हालेलुया। कई दिन से मैं दुआ कर रहा था, खुदा का शुक्र है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन 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 को जलाल हो, खुदावन को जलाल हो। और बहुत बड़ी ये गवाही है कि उसने बोला है कि मैंने यीशु को पहना है, मैं इधर नहीं, इसी जिंदगी में मैं नहीं रहूंगी। हालेलुया। इस मेरे लिए इससे बढ़कर खुशखबरी कोई नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। और अब मैं दुआ करूंगा क्योंकि और भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं दुआ करूंगा कि खुदावंद की सलामती आप सब पर हो, यीशु के नाम में, आमीन। मैं आपसे बाद में ज़रूर बात करूंगा। शुक्रिया, खुदा का शुक्र है। हालेलुया। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त बहुत कम है। हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ जी ठीक ठाक। तो ठीक ठाक। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन? हाँ जी, मेरे ना गल च फिमने निकले है, तो अगले दुआ करे ना साडे घर नाल बेटे लिए विकास लिए दुआ करे, फिर वीजा निकाल। ज़रूर ज़रूर। आए खुदावन, मैं इस वक्त बहन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू उन पर रहम फरमा, और मैं दुआ करता हूँ कि तेरी सलामती उन पर हो। खुदावन तू दस्ते शफा उन पर रख, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, बच्चों के लिए उनको बरकत दे। और ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ, और खुदा बाप जलाल के लिए, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। और एक मिनट भाई, आप एक मिनट ठहरें। तो भाई अकील रज़ा लिखते हैं, हैया गुड मैसेज है, गुड मैसेज यानी गुड मैसेज है। बहुत शुक्रिया, खुदावन आप सबको बरकत दे। कमेंट्स देने का, खुदावन आप सबको बरकत दे। हेलो भाई, हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से। सलाम सलाम। मेरी जी पोतरी बीमार है, वो ना कमजोर भी बड़ी है। उनका नाम क्या है? दुआ करो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ अनाया। ऐ खुदावन मैं इस वक्त अनाया के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन इस बच्ची के लिए दुआ करता हूँ, उनको तेरे तख्ते शफात के हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू अपने दस्ते मुबारक, दस्ते शफा बच्ची पर रख। है खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको कामिल चंगाई मिले। है खुदावन तू उनको शफा दे, तू शफा दहिंदा खुदावन है। और मैं दुआ करता हूँ उस बच्ची को कामिल शफा मिले। ऐ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। खुदावन आपको बरकत दे।
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਪੋ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ फखर। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं इस वक्त फ़ख्र के लिए दुआ करता हूँ कि वो उन इफ्तिखारात में से नीचे आकर वो मुतवाज़े बने, वो हलीम बने, और जैसे कि तेरे कलाम में लिखा है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू इस बंदे को हलीम बना, उनमें से बदरूहों को ऐ खुदावन तेरे नाम से मैं दुआ करता हूँ कि वो निकल जाएं, ताकि मोहब्बत और खुदा का फ़ज़ल, खुदा की रहमत उस घर पर वापस लौटे। बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ कि तू ऐ खुदावन उनकी मुहाफ़िज़त कर, ऐ खुदावन तू उनकी मुहाफ़िज़त कर, तू अपने फ़रिश्तों को उनके चौगिर्द ऐ खुदावन डाल, हल्के के समान ऐ खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबर ग़ुलाम फ़ज़ल, गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे। और पाचा खान मोहब्बत भेजते हैं, और बहन अतिया इनायत, स्टे ब्लेस्ड, यू टू माई सिस्टर स्टे ब्लेस्ड, और खुदावन की सलामती आप पर हो। मैं कुछ आयात यहाँ पर रखना चाहता हूँ ज़बूर में से, और हमने एक कब्र की विज़िट की इसराइल में, तो उस ज़माने के क़बूर ऐसे ही हुआ करते थे। कब्रें बहुत हैं, मगर जो खाली कब्र है वो खुदावंद यीशु मसीह का है। और पिछले हफ्ते तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ये क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकता, और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं दिखा सकता आपको। एक मिनट आप मेहरबानी करके मैं ये थोड़ा सा ऑफ़ कर दूँ ताकि मैं कुछ बातें कर सकूँ। आज मैं 14 आयत में से, ज़बूर 118 14 आयत में से पढ़ूँगा इसी बारे में कि हमारा खुदावन जो है वो जीता है, हमारा खुदावन वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा है। खुदावन मेरी क़ुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी निजात हुआ, वही मेरी निजात हुआ। खुदावंद मेरी क़ुव्वत और मेरा गीत है। खुदावन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हेलो, हाँ जी, सलाम जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ ठीक, शुक्र है खुदावन का। मैं सुन रहा हूँ भाई, बात करें। आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी जो फ़ोन है वो पहले भी कट रही थी और अब भी कट रही है आपकी। आप बराए मेहरबानी फिर से कोशिश करें, दोबारा कोशिश, क्योंकि यहाँ पर रिकनेक्टिंग जो है वो आ रही है। जब आप फ़ोन करते हैं तो घर के ऐसे हिस्से में जाएं जहाँ पर कनेक्शन ठीक हो, तो इस वजह से ये लाजिम है कि आप ये करें बराए मेहरबानी। तो खुदावन आपको बरकत दे। मैं ये फ़ोन किया था 2-3 बार, तो मैं इनको उठा लेता हूँ। खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं, सादिकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है, निजात की रागनी है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई, सलाम सर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह खुदा का शुक्र है जी। मैं अनवर मसीह बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई अनवर, खुदावन आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें, मैं थोड़ी घुटनों शुटनों में प्रॉब्लम है। ज़रूर भाई अनवर मसीह। ऐ खुदावन, इस वक्त अपने भाई अनवर मसीह के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तेरे दस्ते शफा उन पर हो, तू उनको लम्स फरमा और उनको कामिल चंगाई अता फरमा। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मेरा एक, हाँ जी ठीक, मेरा नाम यूसुफ मसीह जी। मेरा बेटा एक थे, वो 4 साल तो गुम हो गया, वो मिल नहीं रहा पाकिस्तान च, इच्छा पता नहीं उनका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। आसिफ,
آپ کے والد نے فون کیا. اگر آپ یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ ضرور ان کو اپنے گھر والوں کو کانٹیکٹ کریں. ابھی میں دعا کروں گا ان کے لیے. اے خداوند میں آصف کو تیرے حضور لاتا ہوں. میں نہیں جانتا وہ کہاں ہیں, ان کے والد نہیں, ان کے گھر والے نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں, مگر تو اے خداوند جانتا ہے. اے خداوند تو اے خداوند رحم فرما اور ان کے دل میں اے خداوند یہ لا کے وہ واپس گھر لوٹے, ان کو سلامتی بخشائے خداوند. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. ہیلو سلام بھائی, سلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک, خدا کا شکر ہے. جی بھائی یہ میرے بہنوئی ہیں, ان کو 2 ماہ سے پیرالائز ہے, تو آپ دعا کریں ان کے لیے. عابد نام ہے ان کا. عابد نام ہے. خداوند میں اس وقت عابد کے لیے, تیرے بندے کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں. خداوند کو تیرے تخت شفاعت کے حضور لاتا ہوں. اے خداوند شافی, تو اپنا دست مبارک ان پر رکھا ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو کامل شفا ملے, وہ چنگائی ملے ان کو. خداوند تیرے دست شفقت اور تیرے سائے رحمت ان پر ہو. اور بھائی کو بھی جنہوں نے فون کیا ان کو بھی برکت دے, ان کے گھر والوں کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. خداوند آپ کو برکت دے. صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے. خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے. خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے. خداوند کا دہنا ہاتھ بلند ہوا ہے. خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے. ہاللویا آمین. میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا. میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا, کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. خداوند کی سلامتی میرے ساتھ ہے اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا. ہیلو سلام بہن. میں جی چیچا وطن کو بولن رہی ہوں. میرا نام ہے وکٹوریا. ہاں جی بہن. ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੀ ہے, ਤੇ میرے واسطے دعا کرو. ضرور میں دعا کروں گا. بہن آپ کا نام میں بھول گیا, آپ کا نام کیا ہے؟ وکٹوریا. اے خداوند میں وکٹوریا کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت. خداوند تو اپنے دست شفقت و سلامتی بہن پر رکھ, ان کے بدن کو چھو, تیرا دست مبارک ان پر ہو. میں دعا کرتا ہوں ان کو کامل شفا ملے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی میں ٹھیک ہوں. آپ سے خدا کی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. ہاں جی بھائی. تو بیٹی میرب کے لیے دعا کرے, اس کے فیس کے اوپر بہت زیادہ الرجی ہوئی ہے. ان کا نام کیا, آپ نے کیا نام کہا؟ میرب. اے خداوند میں اس وقت اس بچی کے لیے, اپنی چھوٹی بہن کے لیے, میرب کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو چھو, ان کے بدن کو چھو, اپنا دست مبارک ان پر رکھ, دست شفا ان پر رکھ. اے خداوند ان کو اپنی سلامتی بخش. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو کامل چنگائی ملے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. بھائی کو بھی تسلی دے, ان کی ماں کو تسلی دے, گھر والوں کو برکت دے رہے کہ وہ تیرے لیے نمک و نور ہوں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک اور جلالی نام میں آمین آمین اور آمین. خداوند آپ کو برکت دے بھائی. شکریہ فون کرنے کا. کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے, میں جلدی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویب سائٹ ہے اس کی ڈیزائن نئی ہونے والی ہے, تو میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اسے آٹومیشن میں لاؤں. اور اگر آپ اس ویب سائٹ میں جائیں گے, خصوصاً آپ یہاں سے کتاب مقدس کو اپنے زبانوں میں پڑھ سکیں گے. اور اگر آپ مسیح کے نقش قدم پر یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ارض مقدس میں جو فلمائی گئی جو کلپس ہیں, جہاں پر میں گیا ہوں, یہ کرونالوجیکلی جیسے کہ ہسٹوریکل فیکٹس کے مطابق, جیسے قدم بقدم کیسے سب کچھ ہوا, اس کے مطابق میں یہ ڈالتا ہوں. اور آپ ان کو ضرور دیکھیں. یہاں پر تصاویر بھی ہے ارض مقدس کے, تو آپ اس سے بھی لطف اندوز ہوں. اور مگر جو پیغامات ہیں, سب سے اہم جو پیغامات ہیں
उन पैगामात को आप ज़रूर सुने और मैं आने वाले दिनों में मज़ीद और भी वीडियोज़ यहाँ पर डालूँगा ताकि आप सिलसिलेवार उन चीज़ों को देख सकें। तो इस वक्त मैं एक मिनट भाई, तो इस वक्त मैं एक बार फिर पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए दुआ करना चाहूँगा। और जैसे कि हम खुदावन के मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावन हमारा जो खुदा है वही खुदा है और कोई खुदा नहीं। 18 आयत में हम पढ़ते हैं खुदावन ने मुझे सख्त तनबीह तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावन का शुक्र करूँगा। खुदावन का फाटक यही है, खुदावन का फाटक या सादिक इससे दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और ख़ुद मेरी नजात बना है, खुद मेरी नजात बना है। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ कट रही, पहले भी आपने फ़ोन किया था, आपकी आवाज़ कट रही। हेलो, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। आप मेहरबानी से प्रोग्राम के बाद फ़ोन करें और क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, कट रही है जहाँ से आप फ़ोन करते हैं। और तो खुदावन कहता है कि वो हमारा निजात है। निजात सिर्फ यसू मसीह में है, किसी और में नहीं है। और मैं दुआ करूँगा कि खुदावन रहम फरमाए पाकिस्तानी लोगों पर, हिंदुस्तानी और अफ़गान लोगों पर कि वो खुदावन यसू मसीह की तरफ लौटे। आमीन आमीन। हेलो, हाँ जी, सलाम बहन, मैं पाकिस्तान खारिया से बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन, वक्त कम है, बात करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? पास्टर जी, मैंने प्रेयर करवानी है अपने सिस्टर्स के लिए और अपने लिए, जॉब के लिए। ज़रूर ज़रूर। आपका नाम क्या है बहन? हीरा। खुदावन मैं इस वक्त बहन हीरा के लिए और उनकी बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो कारोबार का मसला है, जो दूसरे मसाइल हैं, तो उनकी मुश्किल कुशाई फरमा और उनको बरकत अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन और आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे बहनों और भाइयों। अगले प्रोग्राम, शुक्रिया, अगले प्रोग्राम तक खुदावंद आपका हाफिज़ हो। आमीन।